اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو آفتاب امامت کے 8ویں رکن یعنی امام علی رضا علیہ السلام سے متعلق ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کی امامت کا آغاز ایک ایسے مرحلے پر ہو رہا ہے کہ جب ظالم حکمراں ہارون رشید کی ستمگری عروج پر ہے اور بلاد اسلامیہ کے مختلف حصوں میں سادات کرام اور مومنین پر شدید ظلم روا رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عوام الناس بھی اس کے قہر کا شکار ہیں۔ تو اس وقت آپ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور ہارون رشید کے بعد اس کے بیٹوں میں اقتدار کے لیے جنگیں شروع ہوتی ہیں، جس میں مامون رشید کو کامیابی ہوتی، امین رشید شکست کھا کے قتل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہارون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مرکز سے دور افتادہ علاقوں میں جہاں جہاں مومنین پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے اور وہ لوگ جو حکومت کے ظلم و ستم کا شکار تھے انہوں نے قیام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح خود عباسی خاندان مامون رشید کا سخت ترین مخالف ہے، اس لیے کہ عباسی خاندان اور دیگر عرب قبائل چاہتے یہ تھے کہ امین رشید خلیفہ بنے۔ تیسری جانب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت نے مومنین میں بھی غم و غصے کی لہر دوڑائی ہوئی ہے، لہٰذا مامون رشید نے سیاسی چال چلتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کو جو ہے دارالحکومت پر بلایا ہے اور اس نے ایک فوجی دستہ بھیجا ہے کہ وہ امام کو لے کر آئے۔ بظاہر یہ کہ امام کو عزت و احترام سے بلایا جا رہا ہے، مگر در حقیقت منصوبہ بندی یہی ہے کہ ایک تو امام کو جب مدینے سے دارالحکومت بلا لیا جائے گا تو مومنین سے اور عام مسلمانوں سے امام کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ امام کو اپنی نگرانی میں وہ رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہ عرب قبائل اور عباسیوں کو یہ بھی باور کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تم میرے مسلسل مخالف رہے تو میں اس حکومت کو بنی فاطمہ یعنی آل محمد علیہ السلام کے حوالے کر دوں گا۔
جو فوجی دستہ امام کو لینے کے لیے روانہ ہوا، اس فوجی دستے میں جو کاتب ہے وہ ایک مومن ہے، جبکہ جو حاجب ہے وہ ناصبی ہے، دشمن اہل بیت میں سے ہے۔ ان دونوں کے درمیان آپس میں جو ہے بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، جبکہ لشکر کا سردار یحییٰ ابن حرسمہ جو ہے وہ ایک غیر جانبدار اور لبرل قسم کا انسان ہے۔ قافلہ بڑھ رہا ہے اور چلتے چلتے ایک ایسے میدان میں پڑاؤ ہوتا ہے کہ جہاں ہر طرف ریت ہے۔ ایک بار پھر حاجب اور کاتب میں بحث شروع ہوتی ہے۔ حاجب ناصبی اس مومن سے کہتا ہے کہ تمہارے مولا علی کا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا کہ جہاں سے کوئی مردہ اٹھ کر باہر نہ نکلے۔ کاتب نے کہا کہ میں نے سنا تو نہیں ہے، لیکن اگر میرے مولا نے فرمایا ہے تو وہ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اس پر حاجب کہتا ہے تو پھر بتاؤ اس وسیع اور اس میدان سے کون اٹھ کر جائے گا؟ اب ظاہر مسئلہ فقہ کا نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، نہ تفسیر ہے، نہ حدیث، نہ تاریخ، نہ فلسفہ۔ عجیب سوال اس نے کیا ہے، لہذا کاتب خاموش رہتا ہے۔ یحییٰ یہ صورتحال دیکھ کے ہنسنے لگتا ہے۔ اس کے ہنسنے سے کاتب کے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ مومن آزردہ خاطر ہو اور قدرت کو جوش نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن قدرت موقع دیتی ہے۔ بہرحال یہ فوجی دستہ مدینہ آ جاتا ہے اور امام سے چلنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں کہ حکمران نے اس طرح بلایا ہے آپ کو عزت و احترام سے، لیکن امام روضہ رسول پر جا کے دیواروں سے لپٹ کے رو رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں بھی کو روتے ہوئے آپ نے رخصت کیا۔ چند دن ملے ہیں امام کو۔ امام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ شہر مدینہ میں جتنا گرم کپڑا ہے وہ سب خرید لو اور درزیوں سے اس کی برساتیاں یا گرم لباس سلوا لو۔ موسم گرمیوں کا ہے، اور محترم ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں گرم لباس بازار میں دستیاب نہیں ہوتا۔ ہاں، سردیوں کے موسم میں بکثرت ملتا ہے، لیکن گرمیوں میں وہ نہیں ملتا، ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے دکاندار وہی شے رکھتے ہیں جس کی ضرورت، جس کی طلب ہو، لہذا بہت کم ہی وہ کپڑا موجود ہوگا۔ بہرحال جتنا دستیاب ہوا وہ سب امام نے خریدا، دردیوں سے سلوایا۔ یحییٰ ابن حرسمہ جو لشکر کا سردار ہے وہ کاتب سے کہتا ہے کہ تم تو اپنے امام کے علم کے بارے میں بہت بات کرتے تھے، لیکن تمہارے امام کو تو اتنا بھی علم نہیں کہ موسم سردی کا ہے یا گرمی کا۔ گرمی کے موسم میں گرم لباس تیار کروا رہے ہیں۔ کاتب پھر خاموش ہے، جواب نہیں دیتا۔ ہاں، مومن اگر خاموش رہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ حق کی شکست ہو گئی، نہیں، مومن کا خاموش رہنا اس کے معنی یہ ہے کہ اب یہ اگر خاموش ہے تو اب اس کی نگاہ اپنے امام کی جانب ہے، اپنے پروردگار کی جانب ہے۔ تو عزیزو، اب سفر شروع ہوتا ہے واپسی کا، اور آخر کو وہی میدان آتا ہے کہ جہاں اس سے قبل پڑاؤ ڈالا تھا اور حاجب اور کاتب میں بحث ہوئی تھی۔ یہاں ابھی پہنچتے ہی ہے کہ یک بادل آتے ہیں، شدید بارش ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ٹھنڈ پڑتی ہے۔ امام کے پاس جتنے گرم لباس ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ یحییٰ کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے لباس کم ہے، سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا جتنے سپاہیوں کو وہ لباس ملتا ہے ان کی زندگی اب بچ جاتی ہے، باقی سپاہی ٹھنڈ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ 3 دن بعد جب موسم بہتر ہوتا ہے، یحییٰ اپنے جو افراد مر چکے ہوتے ہیں ان کو دفن کرواتا ہے
اور اس کے بعد امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ اب ہمیں چلنا ہے سفر کے لیے۔ امام کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، ذرا کاتب کو بلاؤ اور حاجب کو بھی بلاؤ۔ جب وہ دونوں آ جاتے ہیں تو امام حاجب ناسوی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو نے یہی پوچھا تھا نا کہ قیامت کے دن اس میدان سے کون مردہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا؟ تو یہ بنی ہوئی قبریں دیکھ، قیامت کے دن کم از کم یہ تمام مردے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، پروردگار رحیم و کریم ہے، امام اس کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں، یہاں سے بھی رحمت اور خیر جاری ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی مومن کے دل کو توڑ دیا جائے اور عصبیت انتہا پر پہنچ جائے تو پھر ظاہر ہے قانون قدرت جو ہے وہ عمل میں آتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم جہاں رحمان ہے تو وہاں قہار بھی ہے۔ اسی طرح اب یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے، اور کیونکہ اس دور میں نیشا پور کی حیثیت جنکشن کی تھی، جس طرح پاکستان میں جو ایک شہر ہے روہڑی، کہ پاکستان بھر کی ٹرینیں تقریباً سبھی جو دوسرے صوبوں میں جاتی ہے وہ روہڑی سے ضرور گزرتی ہے۔ اس زمانے میں نیشا پور کو بھی یہی مرکزیت حاصل تھی کہ ایران، افغانستان، ہندوستان، چین، عرب علاقوں سے جو قافلے جاتے تھے وہ نیشا پور سے ضرور گزرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں کو خبر مل چکی ہے کہ امام کو بلایا گیا ہے، امام آ رہے ہیں، لہٰذا دور دراز شہروں سے لوگ نیشا پور پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ سب کو یقین ہے کہ نیشا پور سے ضرور گزریں گے۔ اور پھر جب امام کی سواری نیشا پور میں داخل ہوتی ہے تو تمام بڑے مورخین نے لکھا، اور وہ جو غیر اہم مورخین ہیں انہوں نے بھی لکھا، کہ راستے کے دونوں جانب لوگوں کا ازدحام ہے۔ 15,000 صرف اہل قلم موجود ہے، تو اب لوگوں کی تعداد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کتنی بڑی تعداد وہاں موجود ہے، اہل علم کی تعداد، علماء کی تعداد، جو سب کے سب اس انتظار میں ہے کہ لسان معصوم سے حدیث جاری ہو تو ہم اسے تحریر میں لائیں۔ سواری بڑھ رہی ہے، لیکن یحییٰ نہیں چاہتا کہ امام سے لوگوں کا رابطہ ہو، سواری کو تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ تو اب یہی مورخین، جو مورخ نہیں در حقیقت اس دور کے علماء ہیں، وہ تحریر کرتے ہیں کہ جب سواری نہ رکی تو کچھ لوگ امام کی سواری کے آگے آ کر لیٹنے لگے، آخر امام کی سواری رک گئی، لوگ آ کے راستے میں لیٹ گئے تھے، سواری رکی۔ جیسے ہی سواری رکی تو لوگوں نے کچھ امام کے گھوڑے کے رکاب کو چوم رہے ہیں، کچھ زین کو چوم رہے ہیں، کچھ گھوڑے کو چوم رہے ہیں۔ حیرت تب ہوتی ہے جب ان علماء نے، جو عام الناس کے علماء ہیں، انہوں نے یہ پوری روایت لکھی کہ لوگ گھوڑے کو چوم رہے تھے، اس کے رکاب کو چوم رہے تھے، زین کو چوم رہے تھے، مگر کسی ایک نے بھی یہ نہیں لکھا کہ بدعت کر رہے تھے، چومنے کا لکھا۔ اور سب نے خواہش کی کہ مولا اپنی زیارت کروائیے، فرزند رسول ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ امام لوگوں کی خواہش کو رد نہیں کر سکتے، لہذا محفل سے آپ نے اپنے چہرے کو باہر نکالا۔ بس جب لوگوں کی نگاہ فرزند رسول کی جانب ہوئی تو کیا اس میں جمال نظر آیا۔ رسول اللہ، حقیقت میں انہوں نے گویا کہ رسول اللہ کی ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زیارت کی، اور بس آپ کو دیکھا ہے۔ اور یہی تمام مورخ، یہی تمام علماء تحریر کر رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ اتنا روئے زار و قطار کہ داڑیاں بھیگ گئی، روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ بھائی تمام علماء نے دیکھا کہ امام کے چہرے کی زیارت کی اور لوگ بے انتہا روئے۔ بھائی امام ابھی تو زندہ ہے، لیکن سب علماء انہیں رو رہے ہیں، اور علماء لکھ رہے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا کہ زندہ کو رونا بدعت ہوتا۔ یہ دیکھیے، اب جب لوگوں میں آہستہ آہستہ ضبط اور قرار آیا تو کہا مولا اپنے جد کی کوئی حدیث سنا دیجیے۔ امام نے وہ حدیث بیان کی اور کہا کہ میں نے سنا اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے سنا اپنے والد
زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے سنا امام حسن علیہ السلام سے، انہوں نے سنا مولا علی علیہ السلام سے، انہوں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے سنا جبرائیل سے، جبرائیل نے پڑھا لوح پر لکھا قلم نے، قلم کو حکم دیا پروردگار عالم نے کہ یہ بتا دو کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ و معبود ہو گیا۔ یہ فرمایا اور آپ واپس سواری میں تشریف لے گئے، سواری آگے بڑھی، کچھ دور جا کے پھر رکی، امام پھر محفل سے باہر آئے اور کہا لیکن دیکھو لا الہ الا اللہ کے کہنے کی بھی کچھ شرائط ہے، وہ شرائطہا و شروطہا وانا من شروطہا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بھی شرائط ہے اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی جب تک امامت و ولایت کا اقرار نہ ہو اس وقت تک لا الہ الا اللہ کہنا بھی بے فائدہ رہ جائے گا، وہ بھی پروردگار کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، امام نے یہاں کیونکہ پانی نہ تھا، کنویں خشک ہو چکے تھے، امام نے نماز پڑھنا چاہی تو پتہ چلا پانی نہیں ہے، آپ نے ایک مقام پر پتھر کو ہاتھ لگایا اور وہاں سے قدرت نے چشمہ جاری کر دیا، اور پھر اسی مقام پر وہ درخت جو سوکھ رہا تھا وہ بھی سرسبز ہوا، امام نے وہاں سے وضو بھی کیا، اور صرف امام نے اپنے وضو کا اہتمام نہیں کیا، در حقیقت نیشاپور کے لوگوں کے قحط کو مٹا رہے تھے، ان کی پیاس کو دور فرما رہے تھے کہ وہ چشمہ وہ جاری و ساری ہوا۔ آخر آپ دارالحکومت پہنچے، مامون نے استقبال کیا، خصوصی دربار آراستہ کیا گیا اور امام کو پیشکش کی گئی خلافت سنبھالنے کی، امام نے انکار کر دیا، بہت حجت ہوئی، لیکن آخر میں جب نوبت یہ آئی کہ دو باتیں سامنے آئی کہ یا تو حکومت قبول کرے ورنہ پھر آپ جو ہے قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں جان دینا دین الہی کو شدید ترین نقصان پہنچانے کے برابر ہوتا۔ دوسری جانب یہ بھی سوال تھا کہ اگر آپ نے آج حکومت قبول نہیں کی تو پھر یہ دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھو ہم تو آل محمد کو ان کا حق دے رہے تھے، ہم تو دے رہے تھے، خود اہل بیت نے جو ہے اسے قبول نہیں کیا، اس کا مطلب ہے یہ ان کا حق نہیں تھا۔ تو امام نے خلافت تو نہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ ولی عہدی قبول کی کہ تمہارے کسی فیصلے میں شریک نہیں ہوں گا، معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا، نہ کسی کو کا تقرر کروں گا نہ برخاست کروں گا۔ اس نے شرائط قبول کی اور اس کے بعد جو ہے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ سب امام کو تحفے دے۔ تمام درباریوں نے تحفے دیے۔ اب یہ دربار وہ ہے کہ جہاں کوئی اپنا نہیں ہے، سب اغیار ہے، امام کو تحفے دے رہے ہیں، مبارکباد بھی دے رہے ہیں سب۔ جب سب تحفے دے چکے، امام نے اپنے غلام سے تحفے ایک جانب رکھوا دیے کہ اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا جس کا لباس بھی معمولی ہے، آ کر کہتا ہے مولا میرے پاس تحفہ دینے کے لیے تو کچھ نہیں، لیکن میں نے اب یہاں روایات دو ہیں، ایک میں ہے کہ آپ کی شان میں ایک بیعت کہی ہے، اور دوسرے میں کہ آپ کے جد مولا علی کی شان میں بیعت کہی ہے۔ امام نے کہا یہ بیعت فقط مجھ کو نہیں سنا بلکہ پورے دربار کو، پورے مجمع کو سنانی ہے۔ تو عزیزو غور کیجئے کہ مولا کے چاہنے والوں میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ عام لوگ تحفے دیتے ہیں، امام لے کر ایک طرف رکھوا دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو محب آپ کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو امام چاہتے ہیں اسے صدر مجلس میں جگہ بھی ملے اور اس کے کلام کو ایک زمانہ سنے۔ اس شخص نے امام کی شان میں کلام سنایا، امام نے کہا، امام نے فرمایا غلام سے کہ جتنے تحفے مجھے ملے ہیں یہ سب کے سب اس شخص کو دے دیے جائیں جس نے ہماری شان میں اشعار سنائے ہیں۔ تو گویا امام کی شان میں اشعار سنانے کی دنیا میں یہ جزا ملتی ہے اور آخرت میں جو جزا ہے وہ امام کے پاس محفوظ ہے۔ سامعین محترم، امام یہاں آئے اور اس کے بعد آپ نے بہت سے جو ہے اہم کام کیے، جس میں ایک جانب
عزاداری کی اہمیت کو منوانا۔ موقع ملا ہے آپ کو، آپ خود مجالس اور جلوس میں شریک ہوتے رہے، اور آپ نے آداب عزاداری بھی معین کیے، عزاداری کے باقاعدہ آداب بھی تعلیم کیے، رونے کے آداب تعلیم کیے۔ اس کے ساتھ ایک اہم واقعہ، اور اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عید کا موقع قریب آیا۔ مامون نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ عید کی نماز آپ پڑھائیے۔ امام نے انکار کیا، لیکن مامون نے جب بہت اصرار کیا تو امام نے فرمایا تو میں ویسے ہی نماز پڑھانے جاؤں گا جیسے میرے جد رسول اللہ پڑھانے جاتے تھے۔ مامون نے قبول کر لیا۔ امام کا فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ آج کے حکمراں میرے جد رسول کی مانند نماز نہیں پڑھا رہے۔ یہ بات امام کے قول سے واضح ہو رہی ہے۔ امام نے نماز کی تیاری کس انداز سے کی؟ فجر کے بعد غسل کیا، نیا لباس زیبتن کیا، خوشبو لگائی، اور پیر سے نالین اتار دیے۔ غلاموں سے کہا میں تکبیر کہوں گا تم جواب دینا۔ امام نے اللہ اکبر کہا، وہی تکبیر جو ہم عیدین کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ غلاموں نے جواب دیا۔ کہتے کہتے امام ڈیوڑی سے آگے بڑھے اور دروازے پر آئے۔ دروازے سے باہر نکلے تو وہ افراد جو آپ کے ہمسائے ہیں انہوں نے دیکھا امام تکبیر کہہ رہے ہیں، غلام جواب دے رہے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی امام کی تکبیر کا جواب دینا شروع کیا۔ امام تکبیر کہتے تھے، سب جواب دیتے تھے۔ تھوڑی دیر میں اس طرح مجمع جمع ہو گیا کہ ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ امام آگے بڑھے، اس دور کے طریقے کے مطابق فوجی دستہ امام کو لینے کے لیے آیا ہے، سپاہی گھوڑوں پر بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا وہ فوراً گھوڑوں سے اترے، امام کی طرح پا برہنہ ہوئے۔ جو جوتا نہ اتار سکا خنجر سے جوتے کا تسمہ کاٹ کر پا برہنہ ہو گیا۔ راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا در و دیوار سے تکبیر کی آواز آ رہی ہو، کیوں نہ آتی؟ ولی اللہ، اللہ کا ولی تکبیر بلند کر رہا ہے، لہٰذا شجر حجر زمین آسمان سب کے لیے لازم ہے کہ تکبیر کا جواب دے۔ جب یہ منظر حاسدوں نے دیکھا، مامون کو خبر دی کہ تو نے کیا غضب کیا، ارے یہ تو انقلاب برپا ہو جائے گا، یہ انقلاب جو روحانی انقلاب ہوگا، جو قلب کا انقلاب ہوگا۔ مامون نے فوراً قاصد بھیجا امام کی خدمت میں کہ آپ کو زحمت ہوگی، لہٰذا بس آپ یہاں سے واپس ہو جائے۔ امام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزو، جو لوگ امام کا نعرہ تکبیر برداشت نہ کر سکے وہ ذوالفقار کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ بس اسی طرح کے کچھ واقعات ہوئے کہ مامون کا حسد بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ امام کو کسی طرح اپنے راستے سے ہٹائے۔ وہاں مدینے میں امام کی ایک بہن بھی ہے جن کا نام فاطمہ، لیکن کردار اتنا پاکیزہ ہے کہ معصومہ کہلاتی ہے۔ امام کی فرقت میں یہ بہن زیادہ دن مدینے میں رہ نہ سکی، لہٰذا آپ چلی ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے خراسان کی جانب۔ خاندان کی کچھ بیویاں آپ کے ساتھ ہے، کچھ مرد آپ کے ساتھ ہے۔ بیوی چلی ہے بھائی سے ملنے کے لیے، لیکن بھائی کی فرقت میں آپ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس خاندان نے بھائی اور بہن کی محبتوں کی وہ داستان بیان کی ہے عزیزوں کہ اگر ہم فقط سن بھی لیں تو پھر اس رشتے کی افادیت ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا رشتہ ہے بہن بھائی کا، پاکیزہ ترین، معصوم ترین اور قربانیوں والا رشتہ۔ سفر کرتے کرتے بی بی شہر پہنچی۔ جب قم میں پہنچی ہے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ سیاہ علم اٹھائے گزر رہے ہیں۔ بی بی نے پوچھا اے قم کے لوگوں، کیا تمہارا بادشاہ مر گیا ہے جو تم اس طرح غم منا رہے ہو؟ جیسے ہی بی بی نے یہ کہا، شہر کی دو معزز خواتین آگے بڑھی اور دونوں نے ایک ایک شانہ بی بی کا تھاما اور کہا بی بی، شہر کا بادشاہ نہیں مرا، آج تو ہمارے دل و جان کے بادشاہ کی شہادت ہو گئی ہے۔ ہمارے امام
علی رضا شہید ہو گئے، بس جیسے ہی بی بی معصومہ قم نے یہ سنا، بس وہیں سے کھڑے قد سے زمین پہ گری ہے، پروردگار زندگی میں بھائی سے پھر ملاقات نہ ہو سکی، میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے چلی تھی لیکن بھائی سے نہ مل سکی، بس یہی بیوی کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، وہاں میرے مولا کو جب زہر دیا نا، مولا تڑپتے رہے۔ ہاں غریب الغربا ہے، غریب الغربا ہے۔ ارے مولا حسین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، مولا آپ بھی غریب الغربا، آپ بھی مظلوم، لیکن مولا جب شہادت ہوئی تو میت پر بہن بھی آئی تھی، بیٹی بھی آئی تھی، لیکن امام رضا وہ غریب الغربا ہے کہ میت پر کوئی رونے والا نہیں ہے، یا بہن بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ یہ امام کی غربت، میرے نوے امام اعجاز سے پہنچے، غسل و کفن دیا۔ میں امام محمد تقی کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کروں گا، مولا آپ مظلوم ہیں، مولا بڑی کمسینی میں یتیم ہوئے، لیکن مولا پھر بھی خوش نصیب ہے کہ کسی نے آپ کے بابا کے یتیموں کے تماچے تو نہیں مارے، کسی نے گھر تو نہ جلایا۔ ارے کربلا جہاں بچوں کے تماچے لگائے جا رہے ہیں، معصوم سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، خیمے جلا دیے گئے۔ الا لعنت اللہ علیہ الظالمین۔